حضرات گرامی، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس نبی کے غلام ہیں۔ ہم جیسا کردار پیش کر رہے ہیں، کیا وہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سب سے بڑی میرے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سب سے بڑی آپ کی شان ہے۔ پھر آپ رسولوں کے امام ہیں۔ اللہ نے آپ کو عظمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو شانوں سے نوازا ہے، ہر زمانے میں آپ کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ جب بھی کسی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی، وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے۔ چند مقامات آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، آپ کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع فرمایا۔ پھر کوئی آپ کی شان کے بارے میں بول نہ سکا، اور ہر دور میں اللہ نے ایسے افراد تیار کیے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا روز قیامت پیارے آقا کی عزت کا دفاع ہوتا رہے گا۔ وہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی حیثیت میں رہ کے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا بھی دیتے رہیں گے، دفاع بھی کرتے رہیں گے، اور آپ کا نام تا صبح قیامت انشاءاللہ سلامت رہے گا، چمکتا دھمکتا رہے گا۔ پھر روز معاشر کی تو پھر بات ہی کیا ہے، جب اللہ اپنے محبوب کی شانیں بڑھائے گا۔ حضرات گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں شانوں کے ساتھ، رفعتوں بلندیوں کے ساتھ جب پیارے آقا جلوہ فروز ہوئے، اللہ قرآن پاک کی آیات کا نزول فرماتا رہا، آپ کی شانیں بیان فرماتا رہا، آپ کی صفاتیں بیان فرماتا رہا۔ کبھی آپ کے چلنے کی باتیں ہوئیں، کبھی آپ کے بیٹھنے کی باتیں ہوئیں، کبھی آپ کے دنیا تشریف آنے کی باتیں ہوئیں، کبھی آپ کے اخلاق کی باتیں ہوئیں، کبھی آپ کی اذکار کی باتیں ہوئیں، کبھی آپ کے روضہ انور کی باتیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک اترتا رہا، میرے آقا مدینہ پاک میں ہیں تو قرآن مدینہ پاک میں ہے، میرے آقا مکہ پاک میں ہیں تو قرآن وہاں پہ نازل ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں ہیں تو قرآن وہاں پہ ہے، پیارے آقا سفر میں ہیں تو قرآن وہاں پہ نازل ہو رہا ہے، پیارے آقا جنگ کے میدان میں ہیں تو قرآن وہاں پہ نازل ہو رہا ہے، پیارے آقا کے دست مبارک میں تلوار ہے تو قرآن اس وقت بھی نازل ہے، پیارے آقا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت فرما رہے ہیں تو بھی قرآن وہاں پہ نازل ہو رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزتوں سے نواز رہے ہیں تو قرآن وہاں پہ، یہاں تک کہ پیارے آقا اپنے بستر نبوت پر آرام فرما ہیں تو قرآن وہاں پہ بھی نازل ہو رہا ہے۔ یہ پیارے آقا کی شان ہے۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کا امتیاز ہے۔ آپ جدھر جاتے ہیں اللہ کا قرآن ادھر نازل ہو جاتا ہے، ورنہ پہلے اصول یہ تھا کہ پوری کتاب آسمان سے نازل ہو جاتی، اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی وصول فرماتے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے اپنی محبت کا کمال انداز بیان فرمایا، کمال ہی فرمایا میرے اللہ نے کہ حبیب آپ کی ادائیں ہوں گی، ہمارے قرآن کی آیات ہوں گی۔
ادھر ادائے مصطفیٰ ہے، ادھر سے اللہ کا قرآن ہے، ادھر سے معترض کا اعتراض ہے، ادھر سے اللہ کا قرآن ہے، ادھر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، ادھر سے اللہ کا قرآن ہے، اور ادھر کوئی غلام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے تو پھر بھی اللہ کا قرآن ہے، ادھر میرے آقا کی عطا پہ کوئی بات کرتا ہے تو بھی اللہ کا قرآن ہے۔ ہر بات میں ایک وقت آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دن وحی کا نزول بند ہوا حکمتوں کے ساتھ۔ آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے، میں آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ودع رب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، اس لیے قرآن نازل نہیں ہو رہا۔ جب یہ بات سنی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اداس ہوئے، بات کرنے والوں نے بات ہی ایسی کر دی۔ تو وحدہ لا شریک نے جب اپنے محبوب کے دل کی اداسی کو دیکھا، فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بلایا۔ اے جبرائیل جی، رب جلیل فرمایا عرش کی بلندیاں چھوڑ، میرا حبیب اداس ہو گیا ہے، میرا محبوب اداس بیٹھا ہے، ہم نے اپنے محبوب کے دل کے اداسی کو ختم کرنا ہے، قرآن کی آیات لے جا، اور جا کے قرآن میں مصطفیٰ کے چہرے انور کی باتیں سنا کے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قرآن آ گیا، والضحیٰ سونے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی زلف عنبری کی قسم۔ مفسرین کرام نے والضحیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے تعبیر فرمایا ہے، اور واللیل اذا سجا کو سرکار کی زلفوں سے تعبیر فرمایا ہے، اور سرکار نے دونوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اے پیارے حبیب، ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے حسین و جمیل دمکتے چہکتے چہرے پر اپنی زلفیں بکھیر کر دیکھو تو صحیح، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ آپ اپنا حسن و جمال والا چہرہ تو دیکھیں، ذرا اپنی زلفوں کو بکھیر کر تو دیکھیں، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، آپ کے زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں ہوا، آپ کا رب آپ کے راضی ہو گیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لوگ باتیں کرتے ہیں رب ناراض ہو گیا ہے، حبیب فرما دے میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو وقت میرے حبیب کا آنے والا ہے وہ پہلے وقت سے بھی زیادہ شان و عظمتوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ ہاں جی، جو وقت ہے وہ بھی عظمتوں والا ہے، جو وقت گزرا ہے وہ بھی شانوں والا ہے، جو وقت گزرا ہے وہ بھی محبوب کے لیے خیر ہے۔ لیکن حبیبہ، ان کی باتوں سے دل میں اداسی پیدا نہ کرنا، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلف کی قسم، ہم نہ آپ سے ناراض ہوئے نہ آپ کو چھوڑا ہے، اور آپ کا جو وقت آنے والا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ عظمت والا آنے والا ہے، اور قیامت تک جیسے جیسے وقت آتا رہے گا، اگلا دن طلوع ہوتا رہے گا، آپ کی عظمتیں اور بلند ہوتی چلی جائیں گی، آپ کی شانیں اور بلند ہوتی جائیں گی، آپ کے قصیدے گانے والے اور ہوتے جائیں گے۔ یہ تو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، آپ اداس نہ ہو، آپ کی شان گانے والے بھی اور آئیں گے، آپ کے قصیدے پڑھنے والے بھی اور آئیں گے، آپ کی عظمتوں کے پرچار کرنے والے بھی بہت آئیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اے میرے محبوب، ہم آپ کی عزت کو بلند کرتے جائیں گے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے۔ تو ہمارا محبوب وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی عظمت کو بلند میرا اللہ بیان فرماتا ہے، آپ کی شان کو بلند میرا اللہ فرماتا ہے۔ اب جب یہ قرآن کی آیات نازل ہو گئیں، لوگوں کے منہ بند ہو گئے، اور آگے تو میرے اللہ نے کمال ہی فرما دیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم آپ کو وہ عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہاں جی، ناراض ہونا تو دور کی بات ہے، چھوڑنا تو تصور ہی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، پہلے بھی بڑی شانیں دی ہیں، پہلے بھی بڑے خزانوں کا مالک بنایا ہے، پہلے بھی نبیوں کا امام بنایا ہے، سردار الانبیاء بنایا ہے، سید الانبیاء بنایا ہے، آپ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ لیکن اب آگے آگے ہم آپ کو وہ عطا فرمانے والے ہیں کہ آپ کا دل ہم پہ راضی ہو جائے گا، آپ کا دل آپ کے رب پہ راضی ہو جائے گا۔
اگر رب نے مجھے بنایا ہے تو محبوب بنایا ہے تو محبوب محب بن کے بھی دکھایا ہے۔ تو میرا اللہ جتنا اپنے محبوب سے پیار فرماتا ہے کوئی زمانے کا بندہ کسی سے پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ اپنے حبیب سے پیار فرماتا ہے۔ قرآن کی آیات ہوئی، دشمنوں کے منہ بند ہو گئے، ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، ان کے امیدوں پہ پانی پھر گیا کہ یہ کیا ہوا، ہم تو کچھ اور سمجھے تھے، یہاں تو کچھ اور ہو گیا، پہلے تو چلو تھوڑی بات تھی، اب تو میرے اللہ نے محبوب کے چہرے کی قسمیں بھی اٹھا دی ہیں۔ وَالضُّحَىٰ مکھڑا وَاللَّيْلِ زُلْفٍ، یہی قرآن کی آیاتیں جو شاعر نے لکھی جو اس مقام پہ نازل ہوئی۔ وَالضُّحَىٰ مکھڑا وَاللَّيْلِ زُلْفٍ مَا زَاغَ کاجل پایا، لوکی رل مل سارے کہندے نے، لوکی رل مل سارے کہندے نے، واہ واہ رب یار سجایا اے حبیبا۔ اے لوگی گلا کردے نے رب تیرے نال ناراض ہو گیا ہے، تیرے تے دور ہو گیا ہے، تینوں چھوڑیا ہے حبیبا، تیرے چہرے دی قسم ہے، تیری واللیل زلفا دی قسم ہے، تہاڈا رب نہ تہاڈے تے ناراض ہویا ہے نہ چھوڑیا ہے، بلکہ او شان عطا فرمان والا ہے کہ کیا کہنے، کیا شان، کیا عظمت، قیامت تک آنے والے تیرے غلام تیری شان ایویں بیان کرن گے۔ وَالضُّحَىٰ مکھڑا وَاللَّيْلِ زُلْفٍ مَا زَاغَ کاجل پایا، لوکی رل مل سارے آکھن گے واہ واہ رب یار سجایا۔ یا رسول اللہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو میرے اللہ نے یوں بیان فرمایا۔ آئیے ایک اور مقام کی طرف نظر کرتے ہیں کہ جو کہنے والوں نے میرے آقا کو کیا کہا۔ ولید بن مغیرہ دشمن مصطفیٰ، دشمن خدا تھا، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ مجنوں استعمال کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں دیوانے ہیں، یہ لفظ استعمال کیا۔ میرے اللہ نے آپ کی شان میں پوری سورہ قلم نازل فرما دی، پوری سورہ قلم نازل فرما دی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اے میرے حبیب ہمیں اپنی قلم کی قسم اور لکھنے والوں کی قسم، ہاں جی اپنی عزت کی قلم جو جس قلم سے اٹھ کر قرآن لکھا، جس قلم سے مقدر لکھا، جس قلم سے نبض ہستی کو لکھا، اللہ نے اس عزت والی قسم کی قسم، قلم کی قسم اٹھا کے فرمایا ادھر بات ہوئی تو بھی قسم اٹھا لی، ہاں جی ادھر بات ہوئی تو بھی قسم اٹھائی، ادھر بات ہے تو بھی رب قسمیں اٹھا رہا ہے، ہاں جی لوکی میریاں قسماں کھاون گے، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھاواں گا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھاواں گا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھاواں۔ تو اللہ نے والقلم، اے حبیب کہیں آپ کے چہرے کی قسم اٹھاؤں، کہیں آپ کی زلفوں کی قسم اٹھاؤں، کہیں جس قلم سے آپ کا نام لکھا ہے اس قسم قلم کی قسم اٹھاؤں، ہاں جی اللہ فرماتا ہے والقلم وما یسطرون، اور لکھنے والوں کی بھی قسم، قلم کی بھی قسم۔ یا باری تعالیٰ قسم اٹھا کے کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب ہم نے اپنے فضل سے آپ کو مجنون نہیں بنایا،
ہم نے آپ کو مجنون نہیں بنایا. یا اللہ بنایا کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بلند شان والا، اچھے اخلاق والا، بلند رتبے والا حبیب مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے. اب بھی ہاں جی یہ تو ہے نا کہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کا دفاع کیا، اور جس نے بکواس کی میرے اللہ نے اس کی کلاس بھی لی ہے، اس کے شجرے نکال کے میرے اللہ نے رکھ دیے. کیا قرآن نازل فرمایا آگے؟ اللہ قلم جلال میں آیا، میرا اللہ جلال کے اندر فرماتا ہے اوہ میرے نبی کو مجنون کہنے والے اور میرے نبی کے بارے میں بات کرنے والے، تو نے اپنی اوقات دیکھی ہے تو کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے حبیب وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اس ذلیل دی قسم، اس ذلیل دی گل تے حبیب تسی یقین نہیں کرنا. وَلَا تُطِعْ اس کی بات نہیں ماننی، اس کی بات تو سننا ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کرنی. حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم. سونیا ذلیل ہے، سونیا گھرے ہوا شخص ہے. مناع للخیر معتد اسیم. سونیا بھلائی تے دے نیڑے تیڑے بھی کوئی نہیں ہے. سونیا بھلائی دا دروازہ اس ذلیل واسطے بند ہے. اور اگر کسی نو ذلیل کرنا ہوئے نا تے سب تو اتے رسوائی دا ایک لفظ ہوندا ہے جڑا بولیا جاندا ہے. میرے اللہ نے قرآن اندر اس شخص واسطے بلایا اس مقام تے جدو انہیں سرکار نے مجنون کیا. میرے اللہ نے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم. اے حرامی تو میرے نبی کے بارے میں بات کرتا ہے. والد الحرام کا لفظ میرے اللہ نے استعمال فرمایا. آج ہم کسی کو کہہ دیں تو اس سے بڑی کسی کی رسوائی نہیں ہوتی. میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے بارے میں بات کرنے والا حلالی نہیں ہو سکتا، حرامی ہوتا ہے. اور میرے محبوب کے قصیدے گانے والا ہی حلالی ہوتا ہے. جو میرے محبوب کے بارے میں بکواس کرے گا، جو میرے محبوب کی شان میں بکواس کرے گا، میرا قرآن قیامت تک اٹھا کے گواہی دے گا میرے محبوب کے بارے میں بکواس کرنے والا کبھی حلالی نہیں ہو سکتا. رب کا قرآن فرماتا ہے وہ حرامی ہے، حرامی ہے، وہ حرامی رہے گا. حلالی وہی ہوتا ہے جو ہر وقت بیٹھ کر یہی قصیدے پڑھتا ہے. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. کون اتنا پیار کرے گا کسے دے نال جتنا پیار میرا اللہ یا دے حبیب نال فرماؤں ہے. میرے اللہ نو کتنا برا لگے ہو، میرے اللہ نو کتنا ناپسند آئے ہو، میرے اللہ نو کتنا غصہ آیا، میرے اللہ دی شان جلالت کتنی غضبناک ہوئی. میرے اللہ نے فرمایا او ذلیلہ اور بدبختہ اور بھلائی تو دور رہنے والے اور ولد الحرام حرامیہ میرے نبی دے بارے گلا کرنے. سن میرا نبی ہوئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے بارے میں بات کرتا ہے تو ولد الحرام ہے، تو ذلیل ہے، تو گرا ہوا شخص ہے، حد سے گرا ہوا شخص ہے. لیکن جو میرا محبوب ہے وہ تو بلندیوں والا ہے، وہ تو شانوں والا ہے، وہ تو عظمتوں والا ہے، وہ تو رفعتوں والا ہے. قیامت تک جو میرے محبوب کے بارے میں بات کرے گا قرآن اس کا منہ توڑ کے جواب دے گا خبردار میرے محبوب کے بارے میں بات نہیں کرنی، میرے محبوب کے بارے میں بات نہیں کرنی. ہاں جی آج بیٹا اپنے باپ کا دفاع کرے، باپ اپنے بیٹے کا دفاع کرے، دوست اپنے دوست کا دفاع کرے، دنیا دار کا دفاع کرے. کبھی ایسا دفاع بھی نظر آیا ہے کہ جس کا دفاع رب جلیل خود مالک دنیا بنانے والا کرے تو وہ ایک ہی ہستی جسے نبیوں کا تاجدار کہا جاتا ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا مت بھولیے ہم نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب کہا ہے، ہم نے محبوب کہا ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء ایک تیری ذات ہے. محبوب خدا تیری کیا
بات ہے، سرور انبیاء ایک تیری ذات ہے، محبوب خدا تیری کیا بات ہے۔ ہاں جی، ہم تو ایسا عقیدہ رکھنے والے، ہم تو ایسا نظریہ رکھنے والے ہیں کہ سارے نبی اللہ کے عصمت والے، سارے نبی اللہ کے شان و شوکت والے، اور جو ہمارا ہے اس کی کیا ہی بات ہے، جو اللہ نے ہمیں محبوب دیا ہے، اور ہم اتنے بڑے نبی کے غلام ہو کے کیسے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے میں اپنی بات کو ملانا ہے، ہاں جی، ہو غلام مصطفیٰ، اتنی بڑی ہستی، نبوت کے سلطان کا غلام ہو، اور پھر دل میں اور ہی کچھ لیتا پھرے، اس کے چہرے پر جچتا نہیں ہے۔ غلام مصطفیٰ وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے قصیدے گاتا نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی شانیں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور اپنے محبوب کی غلامی میں کھرا نظر آتا ہے۔ آئیے اگلے مقام کی طرف نظر کرتے ہیں کہ میرے محبوب کا میرے رب نے اور کہاں پہ دفاع فرمایا۔ میں یہاں دفاع مصطفیٰ جو قرآن میں ہے بیان کرتا چلا جاؤں، درجنوں ایسی آیات ہیں کہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کا دفاع فرمایا۔ ایک اور مقام پر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر وصال فرمایا، تو یہودیوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتانا دینا شروع کیا، باتیں کرنا شروع کی، چمگوئی شروع کی۔ اب ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا، چونکہ زمانہ یہ سمجھتا ہے نا جس کا بیٹا نہ ہو اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، لوگوں نے کہا جی بیٹا نہیں رہا، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نواز سے انہوں نے کہا جی اب ان کا کوئی نہیں ہوگا، اب ان کا بیٹا چلا گیا ہے، کل یہ آج یا کل یہ ظاہر دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی ادھر بیٹھ کر باتیں، کبھی ادھر بیٹھ کر باتیں، ادھر میرے اللہ کو اپنے حبیب پہ پیار آ گیا، ادھر ان پہ میرے اللہ کو قہر آ گیا، غصہ آ گیا، اور فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا اب چھوڑ عرش کی بلندیاں، میرے حبیب کی عزت پہ پہرا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے نبی نو ابتر کہنے والے ہو، میرے نبی دا کوئی نہیں گلا کرنے والے ہو، میرے نبی دے شہادت تے جان تے مسلمانہ دل نو تسکین دی بجائے گلا کر کے تکلیف دینے والے ہو۔ پہلے آپ بشہادہ دنیا تو چلا گیا ہے، یقیناً میرے آقا دا دل نو اداس ایتے ویلا ہوئے جو دشمن بھی سجن ہو جاندہ ہے، جو دشمن بھی دل تے تسکین دیاں گلا کردہ ہے۔ آج میرے حبیب دا شہادہ دنیا تو چلا گیا ہے، میرے حبیب دا دل نو اداس تسکین دین دی بجائے گلا کر دے ہو، تسی نہیں دینا تے نہ دے ہو، اور میرا کریم حبیب میں آپ رب کریم دے حبیب دے دل نو تسکین دے لواں گا۔ میرے اللہ نے قرآن اندر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے سونیا بے شک اِنَّا، میں تقید حرف لگا کے زمانے نو دسنا چاہنو، اے میرا حبیب اے میرا کریم میرا کان کھول کے سنو، اے نبیان دا امام میرا بھولے کھے نال نہ سنیا جے، بند کرنا نال سنیا جے، آدھے دل دے بند کھڑکیاں کھول کے سنیا جے، توجہ نال سنیا جے، میں آدھے حبیب نو خیر کثیر عطا فرمائیے، فصلی لربک وانحر، سونیا بس نمازاں پڑھدا جاؤ، سجدے کردا جاؤ، نمازاں پڑھدا جاؤ، قربانیاں کردا جاؤ، اے جڑے تیرے خلاف گلاں کردے نے اے ہن ابتر ہو گئے نے، انہاں دا کوئی سہارا نہیں رہیا، انہاں دا کوئی نام لین والا نہیں رہیا، انہاں دا کوئی نام لیوا نہیں رہیا۔ سونیا ابتر جڑا تیرا خلاف دشمن پیا بکواس کر دے، سونیا ابتر اے ہوئے گا، فنا ہو جائے گا، مٹے جائے گا، سونیا سارا زمانہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی کسی دا والی نہیں رہے گا، سونیا دیارے قیامت والے دن بھی تیرا نام لین والے زندہ رہ جان گے۔ فرمائنا تو اِنَّا الْكَوْثَرَ، حبیب آپ کا شہادہ کیا ہے، آپ کے غلام قیامت تک ایسے ایسے بناؤں گا جو آپ کی تعریفیں کرتے رہیں، آپ پر مر مٹنے والے اپنا تو تعریف کرے، مزہ تب آتا ہے جب دوسرا بھی تعریف کرے۔ آج میرے محبوب کو گئے کتنے سال ہو گئے، کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن بتاؤ میرے محبوب کی عظمت میں کوئی فرق آیا؟ بولو کوئی فرق آیا؟
تو فرمایا کہ اے حبیب جو آپ کی شان گھٹانے آتے ہیں نا ان کی گھٹ جائیں گی، ابتر فنا ہو جائیں گے، ابتر ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں رہے گا، ان کے جنازوں کو کوئی کندھا دینے والا نہیں رہ جائے گا، ان کی میتوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ حبیب آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی قصیدے گانے والے زمین پر انشاءاللہ تا روز محشر تک سلامت رہیں گے۔ کسی عاشق نے پھر قلم اٹھایا، ہے ذوق؟ ہاں جی ذوق ہے سلامت، تو پھر 1 بجے آیا کرے نا، پھر ذوق کی بات ہو، پھر آپ تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ محبت کے ساتھ پھر 1 بجے آئیں، اس محبوب کی شانیں سنیں جس کا محبوب قرآن میں یوں اللہ اپنے محبوب کی شانیں بیان فرماتا ہے، اور سننے والے میرے محبوب کے غلام ہیں۔ ہاں جی تو آئیں اور اپنے محبوب کی شانیں، کیا عاشق نے قلم لکھا ہے؟ ذوق تو پڑھوں؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، کوئی گل باقی رہے گا نا چم رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نا چم رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائے گا کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ آج آقا دے غلام ویکھ لائے، کوئی ولید بن مغیرہ نو یاد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی میرے آقا دے دشمنوں نو یاد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی ابو جہل نو یاد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی عتبہ شیبہ نو یاد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی ابی ابن سلول نو یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ اج انہاں دے مر گئے مٹ کے، نہ لین والے مٹ گئے، پر حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت تے پیرا دین والے اج بھی زندہ نے، دہاڑے قیامت تک بھی سلامت رہن گے۔ حضرت فاروق اعظم دی زبان جو جڑے بولے گئے الفاظ میرے نبی دی شان دے سر سے بلند کرنے والے اج بھی میرا بات بیان ہو رہے نے، دہاڑے قیامت تک بھی بلند ہوندے رہن گے۔ سارے دا نام مسلمانوں فنا ہو جائے گا، کوئی بھی سلامت رہ نہیں جائے گا، لیکن سلامت میرا نبی، میرے نبی دا دین تے چلن والا عاشق رسول دا نام سلامت رہ جائے گا۔ ہاں جی اے حبیب آپ کو ابتر کہنے والے ابتر ہو جائیں گے، آپ ابتر نہیں ہوں گے۔ ہم نے آپ کو شانوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو عظمتوں سے نوازا ہے، آپ کا نام بھی سلامت رہے گا، آپ کے نام رہنے والوں کا نام بھی سلامت رہے گا، اور جب تک آپ کا نام سلامت رہے گا یہ جلتے رہیں گے، یہ سڑتے رہیں گے۔ ہاں جی رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اور آج بھی قرآن اٹھا کر جب ہم پڑھتے ہیں نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، میرے نبی کے دشمن اس وقت ابتر ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی کی شان آج بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت تک سلامت رہے گی، اور روز محشر میں میرے اللہ کیا شان دکھائے گا۔ اب آخر پہ جو بات کرنی ہے، ایک تو ہے نا کہ شان مصطفیٰ پہ میرا اللہ پہرے دیتا ہے، اور اگر کوئی میرے محبوب کے غلاموں پر بھی بات کرے تو میرا اللہ پھر بھی قرآن بیان فرما دیتا ہے۔ ہاں جی اللہ قرآن بیان فرما دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی وہ آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، کہ میرے محبوب کا وہ غلام جو سچا دل میں سرکار کا پیار رکھنے والا ہو نا، جب اس پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو میرا رب وہ بھی پسند نہیں فرماتا، اس کی عزت پر بھی دفاع کرتا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں نے جب غزوہ تبوک میں اپنی محبت میں اپنے محبوب کے قدموں پہ نذرانے رکھے تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی، یہ دکھانے کے لیے آئے، جنہوں نے زیادہ مال دیا اس کے بارے میں بات کی ہے تو زمانے کو دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور جنہوں نے تھوڑا کیا انہاں دی کی لوڑ ہے جی تھوڑے تھوڑے چار کھجوراں لے کے آ گئے،
اس کی اسلام کو کیا ضرورت ہے، دین کو کیا ضرورت ہے؟ میرے اللہ نے زیادہ دینے والوں کی بھی شان کو بیان فرما دیا، کم دینے والوں کی شان کو بھی بیان فرما دیا، اور ان کے منہ بند کر دیے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے اللہ نے فرمایا حبیب جو آپ کے غلام ہیں نا، جو آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے سچے غلام ہیں، وہ جو خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا یہ تھوڑا خرچ کرنے والوں کے پیسوں کی کیا اسلام کو ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کا جو بھی غلام خرچ کرتا ہے میں رب جانتا ہوں وہ کیوں خرچ کرتا ہے، میں رب جانتا ہوں یا باری تعالیٰ کیوں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کا قرب مل جائے، نبی کی دعا نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے، نبی کی دعا نصیب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا الا انہا قربۃ لہم، اے حبیب جو آپ کا غلام آپ کی محبت میں خرچ کرے رب کا قرب پانے کے لیے، اے حبیب آپ کی دعا پانے کے لیے، میں رب قرآن میں بیان فرماتا ہوں الا انہا قربۃ لہم، جو یہ نیت سے میری راہ میں خرچ کرے گا، آپ کے قدموں پہ خرچ کرے گا، اے میرے محبوب ہم اسے اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ یہاں پہ بات نہیں رہی، فرمایا سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ہم ان قریب اسے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے، ہم اسے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی عزت پہ پہرا دیا، دفاع دیا، خبردار میرے محبوب کے غلاموں کی بات نہیں کرنی، نہ میرے محبوب کے غلام ریاکار ہیں، نہ میرے محبوب کے غلام دنیا کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ میرے محبوب کے غلام کی اپنی نام بلند کرنے کے لیے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کا قرب مل جائے، نبی کی دعا نصیب ہو جائے۔ آگے پھر میرے اللہ نے عاشقوں کے دل کی سنی اور اپنے محبوب کو کیا فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے میرے حبیب آپ کے غلام ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے، نبی کی دعا مل جائے۔ ایک بات میں نے کر دی ہے، اگلا آپ کو حکم دے دیا ہے، قرب کا اعلان میں نے فرما دیا کہ میں رب انہیں قرب عطا فرماؤں گا، اور جو ان کی دل کی خواہش ہے نا کہ نبی کی دعا مل جائے، اے میرے حبیب آپ ان کے پیسے وصول کریں، ان کی خدمات قبول فرما لیں، ان کے صدقات قبول فرمائیں، اے میرے حبیب، اور بدلے میں ان کو دعائے مصطفیٰ دے دیں، ان کو دعائیں رحمت دے دیں۔ ان صلاتک سکن لہم، اے میرے محبوب دعا آپ کی ہوگی، ان کے دلوں پہ تسکین آ جائے گی، ان کے دلوں میں قرار آ جائے گا، ان کے دلوں میں سکون آ جائے گا۔ یہ ہے وہ میرا رب جو اپنے محبوب سے بھی پیار فرماتا ہے، محبوب کے غلاموں سے بھی پیار فرماتا ہے۔ آج ہمارے پاس دو نظریات ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے والدین پر خرچ کرنا ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے حج کرنا ہو، چاہے عمرہ کرنا ہو، تو دو چیزیں، دو نظریات ہمارے سامنے قرآن میں آئے۔ ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا قرب مل جائے، کیا سارے بولیں؟ ایک نظریہ کیا کہ اللہ کا، نمبر دو اللہ کا قرب مل جائے اور نبی کی دعا نصیب ہو جائے، اور تیسری چیز میرا اللہ نے خود بیان فرما دی، اب تم اس کی نیت کرو نہ کرو، وہ ہماری رحمت ہے، ہم خود بخود تجھ پہ نچھاور کر دیں گے۔ دو نظریات تم رکھو، اللہ کا قرب مل جائے، نبی کی دعا نصیب ہو جائے، تم خرچ کرتے جاؤ، ہم اپنا قرب دیں گے، نبی کو فرما دیں گے محبوب قیامت تک آنے والا جو بھی آپ کا غلام ان نظریات سے آپ کی راہ میں خرچ کرے کہ مدینے والا بھی راضی ہو جائے، رب بھی راضی ہو جائے، دعائے مصطفیٰ نصیب ہو جائے، تو حبیب ہم اسے اپنا قرب بھی دے دیں گے، آپ انہیں اپنی دعاؤں سے نواز دیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے نا، جس کے لیے مصطفیٰ دعا کر دیں، جس کے لیے میرے آقا دعا فرما دیں، اس کو زمانے میں اور چاہیے کیا ہے، اور اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اسے اور کیا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں سب کو یہ دو نظریات عطا فرمائے، ایک قرب خدا کا، دوسرا دعائے مصطفیٰ کا۔ جب بھی خرچ کرنا ہو کسی دنیا دار کے لیے نہیں، کسی کی بات کے لیے نہیں، جی انشاءاللہ کسی کی بات کے لیے نہیں، کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، راضی کس کو کرنا ہے، اور دعا کس کی چاہیے؟ نبیوں کے تاجدار کی۔